کہ کل سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے کسی مسئلے کو ختم نہیں کیا، کسی ایشو کو سیٹل نہیں کیا، بلکہ کئی لامتناہی سلسلہ ایشوز کا اس فیصلے کے بعد شروع ہوا ہے۔ اور جب میں ایشو کی بات کرتا ہوں تو میں پولیٹیکل مسائل کی بات بھی کر رہا ہوں، میں آئینی مسائل کی بات بھی کر رہا ہوں، میں مختلف قسم کے بحرانوں کی بات بھی کر رہا ہوں، اور اس میں سب سے بڑا جو بحران یا سب سے بڑی جو ایک ہلچل پیدا ہوگی، جو بہت بڑا ایشو پیدا ہوگا، وہ سیاست کے میدان میں ہوگا۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سر آنکھوں پہ، اس لیے کہ ہمارے پاس سپریم کورٹ کے فیصلے کو ماننے کے علاوہ کوئی اور راستہ ہے بھی نہیں۔ ہم سپریم کورٹ کے فیصلے کا احترام کرتے ہیں، مانتے ہیں، لیکن ہمیں حق ہے کہ بطور اس پاکستان کے شہری کے میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بارے میں اپنے کچھ خیالات آپ کے سامنے رکھوں۔ سپریم کورٹ اس ملک کی اعلیٰ ترین عدالت ہے اور ہمارے آئین کے مطابق انصاف کی ڈسپنسیشن کا واحد ادارہ ہے۔ یہی وہ ادارہ ہے جس کے پاس انصاف آ کے رکتا ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن انصاف صرف ایک پارٹی کے لیے نہیں ہوتا، انصاف کسی بھی کانفلکٹ میں جتنی بھی پارٹیاں انوالو ہوں ان سب کے لیے ہوتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کا کل کا فیصلہ یقیناً آرٹیکل 69، آرٹیکل 95، آرٹیکل 94 کے حوالے سے تو آیا اور اس نے ایک تنازع کو وقتی طور پر سیٹل کر دیا، اور یہ وقت کی ضرورت بھی تھی کہ یہ تنازع سیٹل ہو۔ لیکن سپریم کورٹ کے اس فیصلے کو اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو ایک اور آرٹیکل بھی آئین کا ہے جس کو آرٹیکل 63 کہتے ہیں، اور وہ 69 سے پہلے آتا ہے۔ اصولی طور پر تو چاہیے تھا، اور میں ایک بطور قانون کے ایک نہایت ہی نالائق اور ادنا طالب علم کی حیثیت سے آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ معزز جج صاحبان آرٹیکل 63 پہ بھی کوئی بات کرتے، کم از کم اس کو ریفر تو کرتے، کم از کم یہ کہتے کہ ہاں اس میں آرٹیکل 63 کے بھی ایشوز ہیں لیکن ہم اس پر ابھی بات نہیں کرتے۔ لیکن انہوں نے اپنی وزڈم میں مناسب سمجھا کہ آرٹیکل 63 پہ بات ہی نہ کریں۔ اب میں کیوں آرٹیکل 63 کی بات کر رہا ہوں کہ جتنے بھی لیگل تنازعات ہوتے ہیں جو عدالتوں میں جاتے ہیں ان میں ایک چین آف ایونٹس ہوتا ہے، ایک تسلسل ہوتا ہے بعض ایسے واقعات کا کہ جو کسی خاص حرکت پر منتج ہوتے ہیں، جس کا نتیجہ ایک خاص طریقے سے نکلتا ہے۔ تو جب عدالت اس کیس پر فیصلہ دیتی ہے یا اپنی ڈٹرمنیشن دیتی ہے تو وہ اس پورے چین آف ایونٹس میں جتنے بھی کردار ہوتے ہیں اور جتنے بھی محرکات ہوتے ہیں، جتنے بھی عوامل ہوتے ہیں، ان سب پر بات کرتی ہے، اور اس کے بعد ایک تفصیلی فیصلہ آتا ہے۔ لیکن کل اس بات پر تو ضرور فیصلہ آ گیا کہ اسپیکر کی رولنگ غلط تھی، اسپیکر نے غیر آئینی کام کیا، وزیر اعظم کو اب یہ کرنا ہے، صدر مملکت کو اب یہ کرنا ہے، 9:30 بجے اجلاس بلانا ہے، اس اجلاس میں یہ فیصلہ کرنا ہے، یہ اقدام کرنا ہے، یہ سب کچھ تو بڑی تفصیل سے آ گیا۔ بصد احترام ہمارا سر آپ کے آگے جھکا ہوا ہے، اور ہم آپ کے اس حکم کی تعمیل میں سب کچھ کریں گے جیسے آپ نے کہا۔ لیکن آپ کیوں بھول جاتے ہیں چیف جسٹس صاحب کہ آپ کے گھر سے صرف سڑک کراس کرنے کی دیر ہے، اتنا جتنا میرے اور ان کیمروں کے درمیان فاصلہ ہے اتنے ہی فاصلے پر سندھ ہاؤس ہے۔ آپ کے گیٹ کے اندر بھی کھڑے ہو کر آپ کو سندھ ہاؤس نظر آتا ہے۔ کیا آپ کو نظر نہیں آیا تھا کہ اس رات کو سندھ ہاؤس میں کیا ہو رہا تھا؟ سندھ ہاؤس میں کس آرٹیکل، آئین کے کس آرٹیکل کی پامالی ہو رہی تھی؟ یقیناً آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے گھر کے ملازمین نے دیکھا ہوگا، آپ کے خاندان کے دیگر افراد نے دیکھا ہوگا، اور آپ کے گھر کی دیوار کے ساتھ جو دوسرے ججز کے گھر ہیں انہوں نے بھی یقیناً دیکھا ہوگا کہ سندھ ہاؤس میں کیا ڈرامہ چل رہا تھا، کس طرح سے ضمیر کی بولیاں لگ رہی تھیں، کس طرح سے آرٹیکل 63 کے اندر جو اخلاق اور کردار اور اسلامی کیریکٹر کی شرائط ہیں، اور وہ شرائط جن پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا، ان شرائط کی دھجیاں اڑائی جا رہی تھیں۔ اس پہ بھی تبادلہ خیال کرتے تو آپ کا بڑا احسان ہوتا اس قوم پر۔ کم از کم کل آنے والے ضمیر فروش یہ ضرور سوچتے کہ ہاں سپریم کورٹ کی نظر ہماری ان حرکات پہ بھی ہے۔ یہ سارا چین آف ایونٹس کی میں نے بات قانونی فلسفے کے حوالے سے کی ہے کہ قانون کا یہ فلسفہ ہوتا ہے کہ آپ شروع سے لے کے آخر تک، آخری جرم سرزد ہونے تک بات کرتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے ضرور کمنٹ کیا کہ اسپیکر نے غیر آئینی رولنگ دی ہے، ڈپٹی اسپیکر نے غلط کام کیا ہے، لیکن آپ نے ان ضمیر فروشوں کے بارے میں کیا کہنا تھا؟ قوم آپ کی اس بات پہ بھی منتظر تھی کہ آپ اپنے فیصلے میں ان کا ذکر بھی کریں گے، آپ نے اس پر کچھ نہیں کیا۔ حالانکہ سارے مسائل جو کیس بنا، جو کچھ بنا، وہ اس لوٹاکریسی، ضمیر فروشی
اور پارٹی سے وفاداریاں بدلنے، حلف کی توہین کرنے، اپنے حلف کی پاسداری نہ کرنے کی جو حرکات تھیں، سارا معاملہ وہاں سے بگڑا۔ اگر پیسے کی چمک، اگر ٹکٹوں کے لالچ، اور جو کہ ریکارڈ پہ ہے، جس کے بارے میں سب نے خود کہا ہے، مریم نواز صاحبہ کے اپنے کلیم ہے، وہ کہتی ہیں ہم نے ان کو ٹکٹوں کی آفر دی ہے اس لیے یہ ہمارے ساتھ ہیں۔ کیا گیلانی صاحب کے بیٹے کی ویڈیو آپ کو یاد نہیں رہی؟ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان، آپ کو چاہیے تھا آپ اس پہ بھی بات کرتے۔ وہ بھی تو ضمیر فروشی کا ایک واقعہ تھا، وہ بھی آپ کے سامنے تھا۔ انہی عدالتوں میں آپ کے سامنے یہ کیس لگتے ہیں، لیکن آپ نے اپنی وزڈم میں، گریٹ وزڈم میں یہ مناسب سمجھا کہ آپ ان باتوں کو اگنور کر دیں اور صرف ایک ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو آپ ایشو بنا کر اس پر فیصلہ دے دیں۔ بصد احترام آپ نے بہت اچھا کیا۔ کاش اس طرح کا سو موٹو نوٹس اتوار کے دن شام کو آپ ادارہ منہاج القرآن پر حملے کا بھی لیتے۔ کاش وہاں جن لوگوں کو بے گناہ پولیس نے کسی کے حکم پر، اس صوبے کے ایک حکمران کے حکم پر گولیوں سے بھون ڈالا تھا، چھلنی کر دیا تھا، اس ادارے کا تقدس پامال کیا تھا، خواتین تک کو گولیاں مار دی گئی تھیں، کاش آپ ایک سو موٹو نوٹس اس پر بھی لے لیتے۔ چلیں آپ نے سو موٹو نوٹس نہیں لیا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کی ہی عدالتوں میں وہ کیس زیر سماعت ہے، آج تک وہ لوگ رل رہے ہیں۔ آپ نے اس کے لیے کیا کیا؟ آپ اس ادارے کے سربراہ ہیں۔ یہ ادارہ لاہور ہائی کورٹ، دہشت گردی کی عدالت، وزیر اعظم عمران خان کے زیر اختیار نہیں ہے، وہ آپ کے اختیار میں ہے۔ آپ نے کیا اس پہ نوٹس لیا؟ اور اس ملک میں اس طرح بڑے واقعات ہوتے ہیں، کاش آپ ان پہ بھی نوٹس لیتے تو ہم آج بہت خوشی کے ساتھ آپ کا فیصلہ قبول کرتے۔ آج میں آپ کا فیصلہ کے آگے سر تو تسلیم ہم کرتا ہوں، لیکن دل سے نہیں کرتا، میری ایک آئینی مجبوری ہے اس لیے کر رہا ہوں۔ کاش میں یہ دل سے کرنے کی پوزیشن میں ہوتا اور کاش آپ مجھے یہ موقع دیتے۔ دوسری بات، آپ کو پتہ ہے معزز جج صاحبان کے سیاسی فیصلے عدالتوں میں نہیں ہوتے، یہ دنیا کا قانون ہے، یہ میں نہیں بنا رہا، یہ میرا اپنا نقطہ نظر نہیں ہے۔ آپ کے اپنی سپریم کورٹ کی کہ کئی فیصلے ایسے ہیں، اور میں آپ کو ایک لمبی لائن دے سکتا ہوں، لیکن عدالت آپ صحافیوں کے ساتھ اب اس قانونی بحث کی ضرورت نہیں ہے، جس میں آپ نے یہ خود کہا ہے کہ سیاسی فیصلے سیاست میں ہوتے ہیں، عدالتوں میں نہیں ہوتے۔ آپ کو یہ سیاسی فیصلہ عدالت میں نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو کہیں اور کرنا چاہیے تھا۔ آپ ان کو پھینک دیتے یہ بال ان لوگوں کی کورٹ میں جو الیکشنز کروانا چاہتے ہیں۔ آپ قوم سے الیکشن لیتے، نتائج لیتے، اس نتائج کی روشنی میں قوم فیصلہ کرتی کہ کس نے وزیر اعظم بننا ہے اور کس نے نہیں بننا۔ لیکن یہ فیصلہ آپ نے مناسب جانا، آپ نے کیا۔ پرسوں شاید میاں شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم بن جائیں گے۔ ہماری سیاسی تاریخ کا ایک تاریخ دن شروع ہو جائے گا۔ وہ شخص جو نیب کی عدالتوں میں بھی دھکے کھا رہا ہے، جو ایف آئی اے سے ضمانت پر ہے، جس کے اپنے ملازم مقصود سے جو چپڑاسی تھا اس کی شوگر مل میں، اس کے اکاؤنٹ میں 3.5 ارب روپے برآمد ہوئے، جس کی 25,000 یا 20,000 روپے تنخواہ تھی، اور وہ پھر وہاں سے ہمارے محترم قائد جناب میاں شہباز شریف صاحب کی بیگمات کے اکاؤنٹس میں ٹرانسفر ہوئے ہیں۔ یہ چیزیں میں اپنی طرف سے نہیں اختراع کر رہا، یہ عدالتی ریکارڈ ہے جو اس کے خلاف کیس زیر سماعت ہے، جس سے وہ بھاگتا پھر رہا ہے۔ اس میں عدالتیں اس قابل نہیں رہیں کہ وہ چالان ہی اس کا کر سکیں، اس پر چارج فریم کر سکیں۔ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحب اس پہ بھی توجہ دیں، وہ بھی عدالتیں ہیں، آپ ہی کے زیر اثر میں ہیں، آپ ہی کے زیر اختیار میں، وہ آپ ہی کا کام ہے، آپ اس پہ بھی ذرا نظر کرم کریں، تو آپ اپنی آئین کا حلف جو ہے، جس سے آپ نے وفاداری کی ہے اور حلف اٹھایا ہے، اس حلف پر شاید آپ مزید عوام کی توقعات پہ پورا ہوتے ہیں، لوگ مزید آپ کی تعریفیں کریں۔ سپریم کورٹ کے معزز جج صاحبان، سپریم جوڈیشل کونسل آرٹیکل 209 کے تحت ایک ادارہ ہے، اس طرف بھی توجہ دیں، وہاں بھی فائلیں پڑی ہوئی ہیں، آپ ہی کے جج صاحبان کے خلاف فائلیں پڑی ہوئی ہیں، گرد کے انبار کے نیچے پڑی ہوئی ہیں۔ خدا را آرٹیکل 209 کو بھی دیکھیں، وہ بھی آئین کا آرٹیکل ہے، اس میں بھی اتنا ہی آپ پر فرض ہے، وہ آپ پر اتنا ہی اوبلیگیشن عائد کرتا ہے کہ آپ ان مقدمات کا بھی فیصلہ کریں، لیکن آج تک آپ نے اس طرف دیکھا تک نہیں ہے۔ مہربانی کریں کسی ایک شام کو ایک سو موٹو نوٹس ان کا بھی لے لیں، تاکہ یہ مسائل بھی حل ہوں، عوام کو مزید اعتماد ہوگا جوڈیشری پر، اور ہماری جوڈیشری زندہ باد۔ لیکن یہ کام ضرور کریں تو ہماری دلوں میں آپ کی عزت مزید بہتر ہوگی، بڑھے گی، ہم آپ کا احترام مزید جذبے اور شوق سے کریں گے۔ اب رہ گئی بات دوسری طرف پاکستان کی، تو اب
پاکستان کے عوام تیار رہیں، ضمیر فروشوں لوٹا کریسی کی سیاست کا آغاز ہو گیا ہے ایک بار پھر. وہ بلیک چیپٹر جو کچھ عرصہ پہلے تک بند ہو گیا تھا اب دوبارہ کھل گیا ہے. اب آپ کو ضمیر فروش قانون سازی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، لوٹے آپ کو آئین میں ترامیم کرتے نظر آئیں گے، عدالتی احکامات پر عمل کرتے ہوئے نظر آئیں گے جو عدالت کی خواہش ہے، اپنے کیسز ختم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اب آپ دیکھیں گے FIA بھی یہ کیس ختم کرے گی، اب آپ دیکھیں گے نیب کے بھی یہ کیسز ختم ہوں گے، اکھاڑ پچھاڑ ہوگی، بڑے بڑے افسران تبدیل ہوں گے اور بڑے بڑے مجرم دودھ سے دھل کر آب زمزم سے نہا کر آپ کی عدالت میں آپ کے سامنے آ جائیں گے. اب آپ کی مرضی، یہ پاکستان آپ کو چاہیے تھا، آپ نے دے دیا. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ اس کے بعد پارٹی شروع ہوئی ہے، پارٹی اب شروع ہوگی. عمران خان ابھی زندہ ہے، عمران خان ابھی مضبوط ہے، عمران خان کے ساتھی آج بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان ایک قوت کا نام ہے، ایک سیاسی چیلنج کا نام ہے، تمہارے لیے درد سر کا نام ہے، تمہارے لیے راتوں کی نیند حرام کرنے والے کا نام ہے. اب تمہیں ہم سبق سکھائیں گے. اب تک تو قانون اور آئین کی پابندیاں تھیں، اب تک حکومت کی اپنے تحفظات تھے، مجبوریاں تھیں. اقتدار کی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں. بظاہر انسان بڑا مضبوط نظر آتا ہے لیکن بہت کمزور ہوتا ہے، اس کا دائرہ اختیار اتنا نہیں ہوتا جتنا لوگوں کو نظر آتا ہے. لیکن اب تمہارے سر چکرانے کا وقت شروع ہو چکا ہے. اب دیکھیں گے کہ تم کیسے حکومت کرتے ہو، اب دیکھیں گے کہ تم کیسے لوٹ مار کا بازار دوبارہ گرم کرتے ہو. جو پرانا لوٹ مار ہے اس کا حساب بھی دو گے اور آئندہ بھی اب تمہیں ہم سبق سکھائیں گے. ایک مذاق بن گیا ہے اس قوم کے ساتھ، ایک سزا یافتہ شخص، ایک منی لانڈرر جس کے بارے میں بین الاقوامی اداروں کی رپورٹس ہیں کہ یہ منی لانڈرر ہے، وہ پاکستان کا وزیر اعظم بننے جا رہا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا تاریخ ترین دن ہے. اس کا بیٹا جو عدالتوں میں ملزم ہے، اس کے خلاف FIR ہیں، مقدمات زیر سماعت ہیں، وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ بننے جا رہا ہے. اب یہ پھر ڈارزم کا دور شروع ہونے والا ہے. پاکستان کے عوام مایوس نہ ہوں، انشاءاللہ پاکستان کے عوام کی حقوق کی جدوجہد ہم جاری رکھیں گے. عمران خان انہیں چین سے نہیں بیٹھنے دے گا اور چین سے لوٹ مار بھی نہیں کرنے دے گا. یہ بات واضح ہونی چاہیے ان چوروں پر. یہ تمہاری صبح نہیں، تمہاری رات کا آغاز ہے. یہ تمہارے سورج کا نہیں، سورج کے ابھرنے کا نہیں، سورج کے غروب ہونے کا آغاز ہے. اس لیے اب ٹائٹ رہو اور انشاءاللہ تمہارے سر چکرانے کا وقت چونکہ آ گیا ہے، اس لیے ہم تمہارا مقابلہ کریں گے. ہر ایوان میں، ہر گلی میں، ہر محلے میں، ہر میدان میں تمہارا مقابلہ کریں گے. اور انشاءاللہ بہت جلد پاکستان کی عوام ووٹ کی طاقت سے آپ کو ایک بار پھر وہاں بھیجے گی جہاں کہ آپ مستحق ہو، جہاں سے آپ آئے ہو. اور یہ سارا چوروں کا جمگھٹا، یہ ضمیر فروشوں کا جمگھٹا، یعنی مجھے حیرانگی ہوتی ہے مولانا مفتی محمود صاحب کے ان بیانات کو یاد کر کے، مولانا نورانی صاحب کے ان بیانات کو یاد کر کے جو وہ ذوالفقار علی بھٹو مرحوم کے خلاف کہا کرتے تھے. کبھی اسے کافر کہتے تھے، کبھی اسے یہودیوں کے ایجنٹ کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے، کبھی کیا کہتے تھے. اس کو انہوں نے پھانسی پر لٹکوا کر، پر چڑھا کر، اس کو قبر میں بغیر عوامی جنازے کے دفنا کر بھی ان کو سکون نہیں آیا تھا. لیکن آج اس کے بیٹے کے ساتھ، اس کے پوتے کے ساتھ کھڑے ہو کر کیا مسکرا کر جمہوریت اور آئین اور اسلام کی بات کرتے ہیں. مولانا صاحب نے آج یوم تشکر کا اعلان کیا ہے. خدا کے لیے اس نماز جمعہ کے اجتماعات کو تو معاف کر دو، اس پہ تو اپنی گندی سیاست نہ کرو. یہ تو تمام مسلمانوں کا اجتماع ہوتا ہے، یہ تمہارے جمعیت علماء اسلام کا اجتماع نہیں ہوتا. اس کو مسلمانوں کے لیے چھوڑو اور طاقت کا مظاہرہ میدانوں میں جا کر کرو، مسجدوں میں نہ کرو. مسجدوں کو سیاست سے آزاد رکھو. یہی وہ بھٹو تھا جس کو تم نے پھانسی چڑھوایا اور آج اس کے پوتے کے ساتھ بہت کندھا لگا کر، بہت مسکرا کر باتیں کرتے ہو. شرم کرو. پاکستان کی قوم کو تمہاری یہ سارے کرتوت یاد ہیں. یہ تاریخ کی کتابوں میں انمٹ طریقے سے الفاظ کے ساتھ تحریر شدہ حقائق ہیں. اس لیے پاکستان کے لوگوں کو کسی صورت میں مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے. اور خاص طور پر میں تحریک انصاف کے کارکنوں کو کہتا ہوں، تحریک انصاف کے سپورٹرز کو کہتا ہوں کہ ڈٹے رہو، جمے رہو. اب تو اصل
لڑائی کا آغاز ہوا ہے, اب تو اصل مارکا شروع ہوا ہے, اور انشاءاللہ یہ مارکا ہم پہلے بھی جیتے تھے, انشاءاللہ ہم آگے بھی جیتیں گے. بہت بہت شکریہ. صاحب یہ بتائیے کہ ایک تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب بھی پی ٹی آئی کے حق میں کوئی فیصلہ آتا ہے تو پھر تو سپریم کورٹ ٹھیک ہے. لائک عمران خان کو جب نائل نہیں کیا جاتا, جب عمران خان کے حوالے سے یہ الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں کہ وہ صادق امین ہے, جب نواز شریف کے خلاف فیصلہ آتا ہے ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, جب یوسف رضا گیلانی کو ڈسکوالیفائی کیا جاتا ہے, تب تو سپریم کورٹ ٹھیک ہے. جب آپ کے من پسند یا آپ کی منشا کے مطابق فیصلہ نہ آئے تو پھر سپریم کورٹ غلط ہے. اب آپ کہیں کہ عدالت غلط ہے تو عدالت تو کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ عدالت تو عدالت ہے. ایک دوسرا یہ ہے کہ جو موجودہ اب حالات بنے ہیں, جو کل رات کے بعد حالات بنے, یہ اطلاعات ہیں کہ شاید پی ٹی آئی کے سارے ارکان ریزائن کر رہے ہیں اسمبلیوں سے. ان حالات میں حالانکہ ہم آپ سے بار بار پوچھ چکے ہیں, لیکن ان حالات میں دوبارہ پوچھنا چاہوں گا, کیا ان حالات میں اگر قومی اسمبلی سے آپ کو ریزائن کرتے ہیں تو کیا کے پی اسمبلی کو برقرار رکھا جائے گا یا اسے بھی تبدیل کیا جائے گا تاکہ الیکشن کی راہ ہموار ہو؟ پہلے سوال کا جواب, پہلے حصے کا, عدالتوں کا احترام کرتے ہیں, یہ میں نے اپنے الفاظ میں کہا ہے, آپ کے سامنے ریکارڈ پہ ہیں. لیکن احترام کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہر بات سے اتفاق بھی کیا جائے. احترام اور اتفاق میں فرق ہے. آپ کسی کا احترام کرتے ہیں, اس کے آگے جھکتے ہیں, اس کا حکم مانتے ہیں, لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ اس سے اتفاق بھی کرتے ہوں. دوسری بات, عدالت کا فیصلہ میری نظر میں عدالت کا فیصلہ ہے, عدالت کا حکم ہے, اس پر عمل ہو رہا ہے. کسی نے اس کے حکم عدالت کی حکم عدولی کا تصور بھی نہیں کیا. ہم عدالت کا فیصلہ مانتے ہیں, لیکن ہم عدالت کو یہ بھی میں نے یہی بات کی کہ عدالت کو چاہیے تھا کہ اگر 69 تمہیں نظر آ رہا ہے تو 63 بھی تو اس آئین کا آرٹیکل ہے, اس پہ بھی تو بات کرو. اس پر تو چند دن پہلے آپ کے سامنے پیٹیشن زیر سماعت تھی, آپ نے واپس لوٹا دی کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے, ہم آرٹیکل 63 پہ فیصلہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پر حکومت پریزیڈنشل ریفرنس گیا, اس پر کئی دن بحث ہوئی, ساری پارٹیوں کو سنا گیا, اور اس کے بعد عدالت نے کہہ دیا یہ ہمارے دائرے اختیار میں نہیں, آپ جائیں اور پارلیمنٹ میں اس کا فیصلہ کریں. اس کے بعد محمود الحسن بنام وفاق کے نام سے ایک پیٹیشن آپ کے سامنے 31 مارچ کو دائر ہوتی ہے, اسے تو 2 اپریل کو دائر ہوتی ہے. 2 اپریل کو آپ کا رجسٹرار اس پیٹیشن کو خارج کرتا ہے اس بنیاد پر کہ عدالت کے دائرے اختیار میں یہ نہیں, ہم آرٹیکل 63 پہ یہ بات نہیں کریں گے, یہ پارلیمان خود فیصلہ کرے, 69 کے تحت ہم پر پابندی ہے. لیکن 4 دن کے بعد آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ اسی 69 پہ بات بھی کر رہے ہیں, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ 69 جو ہے وہ اپلیکیبل یہاں پہ نہیں ہے, اور ہم عدالت کے, ہم پارلیمان کے احکامات میں وہ انٹرفیئر کر سکتے ہیں. آپ کے سامنے الزامات ہیں, آپ ان الزامات پر کوئی بات ہی نہیں کر رہے, آپ کسی کو سن ہی نہیں رہے, کسی ایک پارٹی کو آپ نہیں کہہ رہے کہ آپ آؤ ہمارے سامنے. وہ جو آپ نے انٹرفیئرنس کی بات کی ہے, اب باہر کی غیر ملکی مداخلت کی بات کی ہے, اس پر بات کرو, آپ یہ کر ہی نہیں رہے ہیں. لیکن آپ اس لیٹر کو غلط ثابت بھی کر رہے ہیں. کیسے غلط ثابت کر سکتے ہیں جب آپ نے اس لیٹر کے بارے میں شواہد ہی نہیں لیے؟ یہ تو عدالت کا, آپ کو پتہ ہے میلافیڈے ایک کیس ہوتا ہے کہ بدنیتی پر مبنی, لوگ کہتے ہیں یہ چیز بدنیتی پر مبنی ہے. عدالتی نظائر ہیں, عدالتی فیصلے ہیں کہ میلافیڈے پر صرف الزام پر فیصلہ نہیں ہوتا, آپ کو پورا ٹرائل کرنا پڑتا ہے, فیکٹس کو ڈٹرمن کرنا پڑتا ہے, اس کے بعد آپ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہاں یہ بدنیتی تھی یا نہیں تھی. میری خیال میں مجھے آپ کی بدنیتی کسی معاملے میں نظر آتی ہوگی, آپ کو نہیں نظر آتی ہوگی. اب یہ کون فیصلہ کرے گا کہ آپ بدنیت تھے یا نہیں تھے؟ نیت کا فیصلہ تو یا اللہ کو پتہ ہے اور یا ثبوت کے ذریعے پتہ چلتا ہے. تو جب تک آپ کے سامنے ثبوت نہ رکھے جائیں, آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ بدنیتی تھی یا نہیں تھی؟ تو آپ نے جو میلافیڈے کی بات کی کہ اسپیکر نے, ڈپٹی اسپیکر نے غلط بدنیتی سے یہ فیصلہ کیا. آپ کو کہا جاتا ہے کہ باہر سے ایک خط آیا تھا اور اس خط کی وجہ سے یہ سارے معاملات اس طرح بنے. آپ اس خط کو ایک کنسیڈر ہی نہیں کر رہے, لیکن جو واقعات جس بنیاد پر ہوئے ہیں اس پر آپ ڈٹرمنیشن دے رہے ہیں. آپ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو انکانسٹیٹیوشنل ڈکلیئر کر رہے ہیں, بہت اچھا کیا آپ نے, کر دیا, لیکن آپ اس کے حوالے سے ایویڈنس تو لیں, وہ آپ لے نہیں رہے ہیں. اس لیے یہ ساری وہ باتیں ہیں جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بدقسمت فیصلہ ہے, انفارچونیٹ فیصلہ ہے. اور جب ہم اپیل کرتے ہیں عدالتوں میں, جب نچلی عدالت کسی کو سزا دیتی ہے اور ہم اپیل میں ہائی کورٹ جاتے ہیں یا ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں جاتے ہیں, تو آپ چلے جائیں, یہ قریب ہی پشاور ہائی کورٹ ہے, وہاں سے ریکارڈ روم سے فیصلوں کی نقلیں, پیٹیشنز کی نقلیں نکالیں, آپ کو ہر پیٹیشن میں نظر آئے گا وہ کلال لکھتے ہیں یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے, میلافیڈے ہے, بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے. اسی جج کی بات کرتے ہیں جس سے فیصلہ لیا ہوتا ہے. تو کیسے ہم غلط, ہمارا حق ہے, ہم بات کریں گے, ہم اس فیصلے سے ہم اس فیصلے کو مانتے ہیں, لیکن اس کا احترام کرتے ہیں. ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے, ہم کوئی غیر قانونی کام یا غیر آئینی کام کرنے کا تصور بھی نہیں کریں گے, لیکن ہم اس فیصلے پر معترض ضرور ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ تمام جو ایک براڈ اسپیکٹرم میں ایک بات ہوتی ہے اس کو نہیں لیا گیا, چند مخصوص چیزوں کی بنیاد پر فیصلہ کر کے
اہم چیزوں کو اگنور کر دیا گیا. یہ ہمارا موقف ہے اور اس موقف پر ہم ڈٹے ہوئے ہیں. دوسری بات, جہاں تک دوسرے فیصلوں کا تعلق ہے, یہ بھی ظاہر ہے کہ اگر عدالت نے عمران خان صاحب کو صادق اور امین قرار دیا تو وہ ہمارے لیے اچھا فیصلہ تھا, ہم اس پہ خوش تھے. جو دوسری پارٹی تھی, یہ سوال ان سے بنتا ہے, انہوں نے اس پر اعتراض کیے, وہ آج بھی اس پر اعتراض کرتے ہیں اس فیصلے پہ. تو اس لیے یہ فیصلے ہمیشہ اعتراضات کے لیے کھلے ہوتے ہیں. یہ فیصلہ کوئی نعوذ باللہ قانونی صحیفہ, وہ قرآنی صحیفہ نہیں ہے, کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ کلام نہیں ہے جس کی زبر اور زیر پر آپ اعتراض نہیں کر سکتے. بالکل کرتے ہیں لوگ, اعتراض بھی کرتے ہیں, تنقید بھی کرتے ہیں, اور یہ ہر پاکستانی شہری کا حق ہے. دوسری بات, آپ نے کہا اسمبلیوں کے حوالے سے جو آپ کا سوال ہے اس کے بارے میں سمپل یہ کہوں گا کہ ابھی اسپیکولیٹو بات ہوگی, مفروضوں پر ہی مبنی بات ہوگی. آج ہمارے اسلام آباد میں پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بھی ہے, کابینہ کا بھی ہے, اور جو بھی اس میں فیصلہ ہوگا ہم بھی اس کے منتظر ہیں. اگر تو اسمبلیوں سے استعفے کا فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بھی بالکل بصر و چشم قبول ہوگا. وہ ایک نیا جو ہے ایک نیا سلسلہ شروع ہو جائے گا وہاں سے پولیٹیکل معاملات کا. اور اگر وہاں پر مقابلہ کرنے کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو بھی ہوگا. صوبہ خیبر پختونخوا کی اسمبلی کے حوالے سے ابھی کوئی بات نہیں آئی. ہم یہاں پر 2/3 میجورٹی میں ہیں, اور ذاتی طور پر اگر آپ میرا ذاتی رائے دیکھیں, اور میں نے کل اپنے کچھ ساتھیوں کو یہ رائے دی بھی ہے کہ ہمیں خیبر پختونخوا کی اسمبلی کو نہیں توڑنا چاہیے, ہمیں یہاں پر رہنا چاہیے. اگر تحریک عدم اعتماد آتی ہے آنے دیں, مقابلہ کریں گے, جمہوری طریقے سے مقابلہ کریں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر کوئی ہماری صفوں کے اندر کالی بھیڑیں ہیں, کوئی ایسے لوگ ہیں, تو لیٹ دیم گیٹ ایکسپوزڈ. آنے دیں تحریک اعتماد, عدم اعتماد پتہ چل جائے گا کون ہمارے ساتھ کھڑا ہے اور کون ہمارے ساتھ نہیں کھڑا. اور لڑائی میں, جنگ میں, مارکوں میں, سٹرگلز میں, جدوجہد میں بہتر ہوتا ہے کہ آپ اپنے ساتھیوں کو ٹیسٹ کرتے رہیں کہ کون آپ کے ساتھ مخلص ہے اور کون 2 نمبر ہے. میرے خیال میں یہ ایک اچھا موقع ہوتا ہے, فلٹریشن ہوتی ہے, آپ کے فیصلے پھر صحیح ہوتے ہیں. کیا فیصلہ کرے گا کوئی اگر اس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ میرے ارد گرد جو لوگ کھڑے ہیں ان میں سے کتنے میرے ساتھ ہیں. تو میرے خیال میں جنہوں نے جانا ہے وہ جائیں اور کھل جائیں گے. دوسری بات, مرکز کے بارے میں میری رائے یہ ہے, میں نے کل کچھ ساتھیوں کو رائے بھی دی ہے, اپنی اوپینین یہی دی ہے کہ مرکز میں ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا چاہیے, قومی اسمبلی میں بیٹھنا چاہیے. ہمارے پاس 150 کے قریب ارکان ہیں, ہم بہترین اپوزیشن کر سکتے ہیں. اور چوروں کو سر چکرانے کے لیے, ان کا سر چکرانے کے لیے اور ان کے تمام اقدامات کو ریزسٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بڑا اچھا فورم قومی اسمبلی سے بہترین فورم اور مل ہی نہیں سکتا. ہم اس میں مقابلہ کریں اور الیکشن کی تیاری بھی کریں, اور جلد سے جلد الیکشن کا مطالبہ بھی اپنا برقرار رکھیں. لیکن اسمبلی سے ہمیں استعفیٰ نہیں دینا چاہیے, مقابلہ کرنا چاہیے. لیکن بہر صورت یہ میری ذاتی رائے ہے, اور میں ذاتی رائے پر یقیناً جو یہ پارٹی کی جو رائے ہوگی وہی مقدم ہوگی, جو فیصلہ ہوگا وہی ہمارا فیصلہ ہوگا. یہ بتائیں کہ آپ کی وفاق کی اسمبلی بحال ہوئی ہے, آپ لوگ خفا کیوں ہیں؟ جب بحال ہوئی ہے تو آپ لوگوں کو تو خوش ہونا چاہیے, قومی اسمبلی کا اس کو بحالی کریں گے. پہلا سوال یہ کہ جو زمین فروشی کا دھندا ہے یہ سنجرانی کے وقت کیوں نہیں جاگا؟ آپ لوگوں نے اس وقت کیوں اس طرح نہیں کیا کہ یہ اس وقت تو یہ زمین کی آواز تھی, اس وقت زمین فروشی. پہلی بات, جہاں تک خفگی کا تعلق ہے تو میں تو بڑے خوش ہو کے باتیں کر رہا ہوں. البتہ تھوڑا سا غصہ مجھے ہے, لیکن غصے کا مطلب ناراضگی نہیں ہوتا یا خفگان نہیں ہوتا. ہاں نہیں, رنج بھی نہیں ہے, ملال بھی نہیں ہے, غصہ ہے, افسوس ہے کہ ایسا فیصلہ آیا جو کہ میں سمجھتا ہوں نامکمل فیصلہ تھا. اس کو مکمل ہونا چاہیے, اس میں تمام عوامل کو مد نظر رکھ کے فیصلہ کرنا ہے. کمپریہنسو فیصلہ ہونا چاہیے تھا, کمپریہنسو نہیں ہے, چند چیزوں مخصوص چیزوں کو پہ ڈیسائیڈ کیا گیا. تو اس پہ ہمیں افسوس ہے, یا اس پہ ہمیں یوں کہو کہ تھوڑا سا غصہ ہے. ہاں اچھا, خوشی تو ہمیں ظاہر ہے کہ پاکستان کی عدالت نے ایک فیصلہ کیا ہے, اس کے آگے ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں. لیکن جو آپ نے کہا اسمبلیاں بحال ہوئی ہیں, تو اسمبلیاں بحال ہوئی ہیں, اس لیے تو میں نے کہا نا, میں اپنی ذاتی بات کر رہا ہوں نا یہاں پہ. میں ظاہر ہے کہ میرے ساتھ کوئی اور پی ٹی آئی کا بندہ نہیں بیٹھا ہو, نہ میں کسی سے کوئی ٹیوٹر کر کے آیا ہوں کہ میں کوئی ان کی بات کر, میں اپنی بات کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. میرے خیال یہ ہے کہ ہمیں خوش ہونا چاہیے اس بات پر کہ اسمبلی بحال ہوئی ہے. بے شک اگر اسمبلی کے ممبران اپنی وزڈم میں یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا دیانت دار شخص پاکستان کی قیادت کرنے کے اہل آرٹیکل 63 کے تحت شہباز شریف صاحب بنتے ہیں, بے شک اس کو لے آئیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. لیکن ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے اسمبلی کے اندر, اور ہم پر اب پاکستان کے عوام نے
اعتماد کیا ہے, ہمیں مقابلہ کرنا چاہیے. یہ میری رائے ہے, یہ میری رائے ہے اپنی پارٹی کو. تو میں ذاتی طور پر تو مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں البتہ دکھ یا افسوس جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے کمپریہنسو نہ ہونے پر ہے, بس اتنی سی بات ہے. وہ میں نے اس پر اپنا اعتراض, میرا حق ہے بطور پاکستانی شہری, میں نے کیا. باقی عدالت نے جو کہا اس کے مطابق عمل کریں گے. رہ گئی بات ضمیر فروشوں والی جو آپ نے سنجرانی والی بات کی, پہلی بات تو یہ ہے کہ سنجرانی کی ضمیر فروشی پر جنہوں نے اعتراض کرنا تھا, جن کا قانونی آئینی اخلاقی فرض بنتا تھا کہ کیوں ان کے ممبران نے ضمیر فروشی پر اعتراض کیا, وہ تو خاموش بیٹھے رہے. انہوں نے تو وہاں پہ کوئی ایکشن نہیں لیا. انہوں نے تو اپنے ارکان کے خلاف ایون شوکاز نوٹس سے بھی آگے نہیں بڑھے. ایک دو کو شوکاز نوٹس دیا اور اس کے بعد وہ بھی واپس لے لیے, اس پر بھی کوئی ایکشن نہیں لیا. تو میرے خیال میں یہ سوال تو ان سے بنتا ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں سٹیپ لیا. ہم تو, ہمارے ساتھیوں نے ہمارے ساتھ دغا کی تو ہم نے ان کے خلاف بات کی اور ہم نے اس ضمیر فروشی پر جو ہے ان کو لعنت ملامت بھی کر رہے ہیں, ان پر اعتراض بھی کر رہے ہیں. رہ گئی بات, پھر میں اسی طرف آتا ہوں, سنجرانی صاحب کے الیکشن. سنجرانی صاحب کے الیکشن میں بالکل ان کو کرنا چاہیے تھا, لیکن ان کو کرنا ہی چاہیے جن کی ذمہ داری بنتی ہے نا. پاکستان پیپلز نہیں, ہم نے لوٹے نہیں قبول کیے. نہیں, ایک سیکنڈ دیکھیں, ہم نے کوئی لوٹا قبول نہیں کیا. پہلی بات یہ کہ سنجرانی صاحب کے الیکشن میں تو کوئی لوٹا نہیں ہوا نا, کسی نے پارٹی تبدیل نہیں کی. وہ تو جن ممبران نے وہاں بیٹھ کر یہ سمجھا کہ وہ اپنی پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ نہیں دیں گے, وہ سنجرانی کو ووٹ دیں گے. اب ہمیں کیا پتا, وہ تو خفیہ بیلٹنگ تھی, ہمیں کیا پتا تھا کون ہے, کس نے ہمیں ووٹ دیا. یہ تو ان کی پارٹی کا کام تھا کہ وہ انویسٹیگیٹ کرتے, وہ اس کی پروبنگ کرتے, اور اس کے بعد جو ان کے ممبران اپنی پارٹی سے غداری کے مرتکب ہوئے تھے, یا سنجرانی کو ووٹ دیا یا کسی اور کو ووٹ دیا. اب میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں, چلیں سنجرانی کا تو دو سال پہلے کا واقعہ ہے, آپ یہ کیوں بھول رہے ہیں, اس کا ریفرنس دیں نا. یہ جو ابھی یوسف رضا گیلانی کا کیس ہوا تھا جس میں 7 ووٹ اس کے خراب ہو گئے تھے, ٹھیک ہے, جس پر اس نے کہا کہ یہ میرے ووٹ تھے لیکن یہ کاؤنٹ ہونے چاہیے تھے میری طرف, رائٹ. سپریم ہائی کورٹ نے اس پر کیس کیا. گیلانی صاحب خود ہائی کورٹ میں گئے, ہائی کورٹ میں انہوں نے کیس کیا. اس کیس پر ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا کہ آرٹیکل 69 کے تحت یہ پارلیمنٹ کا اندرونی معاملہ ہے, ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے. اور میرے خیال میں نے کئی بار آپ کے سامنے اس کیس کا حوالہ اس لیے بھی میں دیتا ہوں کہ میں خود اس میں وکیل تھا, چیئرمین سینیٹ کی طرف سے, اور دوسری طرف فاروق نائک صاحب تھے. تو ہم وہ کیس جیت گئے, اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا. اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, اس میں بھی تو پیپلز پارٹی کے لوگوں نے اپنے قائد کے خلاف, اپنے کینڈیڈیٹ کے خلاف ووٹ دیا تھا, اور یہ کلیئر بات ہے انہوں نے قصداً ووٹ خراب کیا تھا. پارٹی نے اس وقت کہا بھی کہ ہم اس کی تحقیق کریں گے, ہم تفتیش کریں گے, ہمارے لوگوں نے اپنا ووٹ غلط کیا ہے, ہمیں پارٹی کو نقصان دیا ہے, اس پر بھی نہیں کیا. تو اب بات یہ نا کہ یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں دوسری پارٹی کے ضمیر فروشوں یا لوٹوں پر یا اپنی پارٹی کی رائے کے خلاف جانے والوں پر اعتراض کروں. میرا اعتراض اپنے ساتھیوں پر بنتا ہے. میرا قانونی حق یہ ہے کہ میں وہ لوگ جو برملا کر رہے ہیں, اب یہاں پر ہم ووٹنگ کرتے ہیں, آپ خفیہ بیلٹنگ کے ذریعے ووٹ کرتے ہو, آپ میرے ساتھی ہو اور یہ میرے مخالف ہیں, آپ میں سے کوئی مجھے ووٹ نہیں دیتا اگر خفیہ بیلٹنگ, تو مجھے کیا پتا کون ہے, لیکن میرا یہ حق تو بنتا ہے کہ میں تفتیش کروں. البتہ اگر آپ کو کھڑے ہو کر ووٹ دینا ہے اور سب کے سامنے دینا ہے اور پھر آپ نہیں کرتے ہو, تو میں پھر ظاہر ہے کہ آپ میں سے جو میرے خلاف جائیں گے میں ان کو ضمیر فروش بھی کہوں گا, لوٹا بھی کہوں گا, ان کے خلاف بات بھی کروں گا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ میرا پھر اس وقت حق بنتا ہے جب آپ میرے ساتھی ہوگے. ہم اپنے لوگوں پر اعتراض کریں گے کہ یہ لوگ جا کر مخالفین کی صفوں میں بیٹھ گئے اور کھلا بیٹھ گئے اور پارٹی لائن کی خلاف ورزی کی, تو ظاہر ہے کہ ہمارا حق بنتا ہے, ہم نے ان کے خلاف بات بھی کرنی ہے اور ہم نے ان کے خلاف قانونی ایکشن بھی لینا ہے, جو کہ ہم لیں گے انشاءاللہ. تو یہ آپ کی آرا جب پارٹی میں بیٹھتے ہیں تو آپ کی آرا جو ہے وہ کیوں نہیں سنی جاتی؟ ماشاءاللہ آپ کی جو ذاتی رائے ہے وہ کافی اچھی ہوتی ہے, یا وہ مخالف نظریے کے لوگ جو ہیں یا آرا وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. پھر دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلے تو شکریہ کہ میری اچھی رائے کو اچھی کہنے کا, لیکن جہاں تک تعلق ہے پارٹی کا, تو دیکھیں پارٹی میں ایک جمہوری پروسیس ہے یار. میرا اپنا فرض ہے کہ میں اپنی رائے دوں, باقی پارٹی کے ارکان جو ہوتے ہیں اور پارٹی کے جو بھی فیصلہ کرنے والے ہوتے ہیں ان کی اجتماعی رائے کو ہی سپورٹ کیا جاتا ہے. اور میرے خیال میں اپنی رائے کا کرنا, اپنی رائے کا دینا, اور یہ تو ہمارا ایک اسلامی حکم بھی ہے کہ جب آپ سے کوئی کسی معاملے میں مشورہ کیا جائے تو اخلاص کے مطابق اور اپنی عقل کے مطابق صحیح مخلصانہ مشورہ دیا کرو. تو وہ میں دیتا ہوں, باقی ان کی مرضی ہے کیا کرتے ہیں. آپ آپ نے کہا کہ آرٹیکل 63 کو سپریم کورٹ اگنور کیا فیصلے میں, وہ ایسا ہے کہ جب ابھی جرم سرزد نہیں ہوا ہے آپ سزا دلا دیں. دیکھیں
इंसाफ के बिल्कुल। जब आप वो जाके फ्लोर क्रॉस करेंगे उसके बाद फिर आपका केस बनता है कि वो आप उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन जाए। दूसरा अपनी हुकूमत और अपनी असेंबली तोड़ने के बाद इमरान खान निकल पड़ा जश्न मनाने। जश्न तो आपको अब मनाना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने आपकी असेंबली भी बहाल कर दी है, आपकी जी। हुकूमत भी बहाल है। पहले सवाल का जवाब बड़ा इंटरेस्टिंग आपने सवाल किया, बिल्कुल ठीक है। देखें, सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हुए थे, टीवी देख रहे थे इतवार के दिन, जैसे हम सब देख रहे थे, और इतने में डिप्टी स्पीकर ने एक रूलिंग दे दी और सारा वाक़या आपके सामने है। उन्होंने सुओ मोटो नोटिस ले लिया। ठीक है, जो मैं बात करूँ मैं अपनी बात तक महदूद रहता हूँ। 69 की खिलाफ वर्जी या 69 वायलेट हुआ है या नहीं हुआ, इस पर उन्होंने सुओ मोटो नोटिस लेकर 5 दिन के बाद ये फैसला दे दिया। मैंने अपनी गुफ्तगू में आपसे पहले अर्ज़ किया कि 63 भी इससे पहले था ना, और एक वाक़या 63 से पहले हुआ है। ये 3 अप्रैल से पहले हुआ है। ये 3 अप्रैल को हुआ था ना, ये क्या जो रूलिंग थी, ठीक है। तो चंद दिन पहले आपको पता है ना, आप ही के सबके टीवी स्क्रीन्स पर वो सिंध हाउस वाला ड्रामा खेला जा रहा था ना, ठीक है। वो जो लोग थे, तो जज साहब ने तो वो भी देखा था ना अपनी टीवी स्क्रीन पर। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अगर आपने टीवी स्क्रीन पर देखकर सुओ मोटो नोटिस ले लिया एक 69 का, तो 63 का भी ले लेते ना 2-4 दिन पहले। वो भी तो आइन का एक आर्टिकल था। उस वक़्त आपने क्यों ये नहीं सोचा कि यार ये भी तो आई। और उस वक़्त क्या हो रहा था, वो मेंबरान कहाँ बैठे हुए थे, सिंध हाउस में बैठे हुए थे ना, और क्लियर कट लोटे हुए थे। उन्होंने खुद कहा भी, आप टीवी चैनल्स का इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हम इमरान खान को वोट नहीं देंगे। अच्छा, और पार्टी एक है और वोट किसी और को देंगे। दूसरी बात, जिस दिन आपकी रूलिंग आई नेशनल असेंबली से, तो उस दिन नेशनल असेंबली में वो लोग भी बैठे हुए थे जो पीटीआई के टिकट से इलेक्ट हुए थे, लेकिन अपोजिशन बेंचेस पे बैठे हुए थे। तो जज साहिबान ने तो वो भी देखा ना वो मंजर। अब इससे बड़ा और सबूत आपके सामने क्या लाया जाए। मैं आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं, आपकी तमाम स्क्रीनों पे मैं नजर आ रहा हूं। भाई ये काफ़ी है ना कि आज मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और आपको क्या सबूत चाहिए? तो आपको और क्या सबूत चाहिए अगर आप देख रहे हैं कि आपके एक पार्टी के मेंबरान जाकर अपोजिशन बेंचों पर बैठे हुए हैं, जबकि अदम एतमाद की तहरीक मूव हो रही है और वो वहाँ बैठे हुए हैं, तो क्या वो डिस्क्वालीफाई नहीं हुए? क्या वो उन्होंने वो जो एक्शन जिसकी आप बात कर रहे हैं कि अभी तो उन्होंने वो एक्शन नहीं लिया, तो वो एक्शन अब और किस चीज़ का आपको इंतज़ार है? क्योंकि आपने तो सुओ मोटो नोटिस रूलिंग पे ले लिया ना, तो आप उस पर भी ले लेते। फिर क्या मज़ायका है और क्या ममानियत है आपको वो एक्शन लेने पे? मेरी राय ये थी, मैंने ये इसीलिए कहा कि आपको 63 पर भी बात करनी चाहिए थी, और आपको अपने फैसले में भी 63 पे भी बात करनी चाहिए थी। अब भी आप 63 पे कोई कमेंट दें, क्योंकि अभी आपने तफसीली फैसला जारी करना है। मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी जज साहिबान से कि वो जब तफसीली फैसला लिखें तो इस इशू पे भी बात करें कि जब आपको नज़र आ रहा है, आपको और क्या चाहिए यार? कत्ल का मुकदमा आपने दर्ज तभी कराना है जब बंदे को गोली मारा। अब आपको पता है कि बंदा पिस्तौल निकाल रहा है, उसमें गोलियां भर रहा है, जिसको मार रहा है उसके सर पे यूं रख भी रहा है। अब क्यों आप ट्रिगर दबाने के इंतज़ार में कि वो मरे, तो तभी मैंने ये करना है। आपको चाहिए आप प्रीएम्प्टिव स्टेप लें, और प्रीएम्प्टिव चीज़ें कानून के अंदर कमीशन और ओमिशन दोनों जो है ना वो इंग्रेडिएंट्स बनते हैं। वो एक हरकत का या जुर्म का वो बुनियाद बनते हैं, चाहे वो ओमिशन हो चाहे कमीशन हो। तो ये दोनों चीज़ें हैं। और खैर कानून पे मैं नहीं जाना चाहता हूँ, एक लंबी बहस और वो उसका मौका नहीं है, लेकिन मैं ये कह जी सवाल जनाना नहीं है, खातून कर रही है नहीं, अभी तक तो कोई इतला नहीं है, और ना मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात डिस्कस हुई है। लेकिन अगर आज की कोई डेवलपमेंट, कोई इज्तिमाई तौर पर पार्टी का कोई ऐसा फैसला होता है तो वज़ीर-ए-आज़म साहब अगर उनको इंस्ट्रक्ट करेंगे तो वो फिर करेंगे, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बात नहीं है। अभी मैंने सिर्फ आपको अपने दिल की भड़ास निकालने और आपके दिल की भड़ास निकलवाने के लिए बुलाया था, ठीक है? और कोई बात तो आए थे दोस्त वाले नूर मैं बहुत अजीब हूँ बहुत तबाह किया खुद को, और मलाल भी नहीं। हाँ आप लोगों ने वही काम नहीं किया, पंजाब की हुकूमत भी तबाह कर दी, मरकज भी तबाह कर दी, और अब मलाल भी नहीं। हमें मलाल क्यों हो यार? हम सियासत की गेम में हैं। सियासत एक मुसलसल जदोजहद का नाम है, और हमने बड़ी बड़ी गलतियां भी की हैं, हमने बड़े बड़े ठीक फैसले भी किए हैं। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ यार। कोई चीज़ जो है ना वो सैनिटाइज नहीं होती ज़िंदगी में। दिस इज़ व्हाट लाइफ इज़ ऑल अबाउट। हाँ, एक बात याद रखो, नेपोलियन की एक बात आपके सामने करूँगा। उसने कहा था कि जंग हारना या जीतना इशू नहीं होता, इट इज़ हाउ यू फॉट द बैटल। लड़ाई कैसे लड़ी है? तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं और अभी तक लड़ रहे हैं, ठीक है? किसने